بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف اور پاکستان کے ڈی جی اے SI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید امریکہ کے دورے پہ گئے، اور اس کے علاوہ 4 دن پہلے جو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمراہ انٹیلیجنس چیف چائنا گئے، یہ چائنا کے بعد فوراً امریکہ جانا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کا کیا کردار ہے چائنا امریکہ کے درمیان، اور کیا پاکستان سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ پاکستان ایمرج کر کے آگے بڑھے گا یا پاکستان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا؟ اور کیا یہ پاکستان کی ناگزیریت کو ثابت کر رہا ہے؟ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ یہ چائنا اور امریکہ کی ابھی جو نیو کولڈ وار ہے، اور یہ کولڈ وار ہوتے ہوتے ہاٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ مختلف جگہ کے اوپر اس کی سمٹمز مل رہی ہیں، اور اس نیو کولڈ اور ہاٹ وار کے درمیان جو پاکستان ہے اس کا کلیدی کردار ہے۔ اور ایسی صورت میں کیا پاکستان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا؟ کیا پاکستان کو پریشان کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے؟ امریکہ پاکستان کو پریشان نہیں کر سکتا، گھبرانے کی اس پوزیشن میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی ان دونوں ملکوں کے لیے جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس میں پاکستان اپنی ایک مسلمہ اہمیت رکھتا ہے، اور اگر چائنا پاکستان کو ناراض کر کے یہ چاہے کہ وہ امریکہ کے جو ادھر ساتھ اس کی نیو کولڈ وار ہے، اور ساتھ بھارت جو ہے وہ اس نے سپاری لی ہوئی ہے چائنا کی امریکہ سے، تو کیا وہ چائنا امریکہ کو اور انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کیونکہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات تو بہت ہی اسٹریٹجک ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ ہے، آل ویدر فرینڈشپ ہے، اس میں کوئی شک نہ چینیوں کو ہے نہ پاکستان کو ہے۔ اور یہ جو 4 دن پہلے دورہ ہوا ہے شاہ محمود قریشی کا، اس میں بھی یہ شاہ محمود قریشی نے بھی بات کی ہے اور چینیوں نے بھی بات کی ہے کہ ہم ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور داسو ڈیم کے اوپر جو چینیوں کو اور پاکستانیوں کو مارا گیا، چینیوں نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ یہ کھل کے باہر میڈیا پہ بھی بات کی ہے کہ پاکستان اس کی تحقیقات کرائے، کیونکہ داسو ڈیم کا جو اٹیک ہے، جب سے سی پیک چالو ہوا ہے 2014 سے لے کے ابھی تک 21 تک، یہ سب سے بڑا اٹیک ہے چائنیز کے اوپر، تو چائنیز کو بہت زیادہ کنسرن ہے۔ ابھی اس داسو ڈیم کے مجرموں کو پکڑنا ہے جن لوگوں نے یہ دہشت گردی کی ہے، تو یہ چائنا کو بھی ایک حد تک پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر کون کرا رہا ہے۔ چائنا نے پاکستان کے جو ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات میں ایک تو یہ بات کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے ہم آگے پہلے سے مزید بہتر شکل میں آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ جو ہلکی سی آبسٹیکل آئی ہے، یہ آبسٹیکل تعلقات کو روکے گی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی نہر چل رہی ہو، تو نہر کے پانی کو تیز کرنے کے لیے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار بنائی جاتی ہے، اس کو ٹھوکر کہتے ہیں، اور دیوار کے ساتھ جیسے ایسے پانی ٹکر لگاتا ہے، ٹکر لگا کے پھر جو آگے کو پانی جاتا ہے تو وہ پانی تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی سی ٹکر لگوائی ہے انہوں نے داسو ڈیم کے اوپر دشمنان پاکستان اور چین نے، یہ اس سے پاکستان کی جو تعلقات کی جو رفتار ہے وہ رکے گی نہیں، بلکہ آگے کو مزید تیز ہو جائے گی، اور اس کا اعادہ کیا ہے چینیوں اور پاکستان نے اس حالیہ دورے کے اندر جو شاہ محمود قریشی نے کیا ہے۔ گویا یہ اس کے مصداق ہوا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو چین اور پاکستان سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت ہو، امریکہ ہو، کوئی موساد ہو، کوئی بھی ہو، یہ پاکستان کے تعلقات ابھی خراب کرانا چاہیں گے، لیکن یہ خراب نہیں کریں گے، کیونکہ نہ ہی چین اتنا بیوقوف ہے اور نہ ہی پاکستان اس طرح کی حماقت کر سکتا ہے کہ چینیوں کے خلاف جائے، کیونکہ چین کا پاکستان کے اندر جو پروجیکٹ سی پیک ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور یہ چینیوں کے لیے لائف اور ڈیتھ کا معاملہ ہے۔ اور ابھی ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ابھی یہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر چاہ رہے ہیں، اس سے امریکی پاکستان کو کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو امریکہ کو اس وزٹ کے اندر پاکستان کی ضرورت ہے، طالبان
کا جو ادھر مسئلہ چل رہا ہے، سول وار چل رہی ہے، وڈرال ہو رہا ہے افغانستان سے، اس موضوع پہ بات کریں گے کہ پاکستان مزید ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور طالبان کو مزید پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے طالبان کے لیے. ایک تو یہ بات ہو سکتی، دوسرا چائنا کے لیے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ چائنا کے لیے پاکستان کی اہمیت بھارت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بھارت تو ڈکلیئرڈ اینیمی ہو گیا چائنا کا ابھی. اور جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس نیو کولڈ وار کے اندر، جو چائنا اور امریکہ کی کولڈ وار ہے، اس کے اندر صرف ایک ملک ہے پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ جیو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پاکستان اس نیو کولڈ وار کے اندر بھی. اور پاکستان کا اور امریکہ کا تو بہت دیرینہ تعلقات ہیں آپس میں، ان کا بہت گہرا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، بھلے یہ ٹرانزیکشنل ہو، لو ہیٹ ریلیشن شپ ہو، مفاد کی دوستی یاری ہو، جو بھی کچھ ہو، یہ بہت لمبا رشتہ ناتا ہے. کیونکہ جو پہلی کولڈ وار تھی رشیا کی اور امریکہ کی، اس کے اندر بھی پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور اس کردار کے اندر پاکستان جو امریکہ کے کیمپ کے اندر تھا، سیٹو سینٹو، اور پاکستان نے نیٹو کا نان نیٹو الائی ہوتے ہوئے فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم کا وہ رول پلے کیا، اور کتنی یہ چیزیں کی امریکہ کے لیے. اور افغان رشین وار کے اندر بھی کیا، یہ کاؤنٹر ٹیررزم وار جو 9/11 کے بعد اس کے اندر بھی کیا. تو پاکستان کا تو ایک بہت لمبا چوڑا امریکیوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. تو ابھی دوبارہ امریکی کیا چاہ رہے ہیں پاکستان سے؟ ایک طرف تو میں نے کہا اس وزٹ کا یہ مقصد ہے، دوسرا یہ ہے کہ چائنا کے لیے وہ کیا پاکستان سے رعایتیں لے سکتے ہیں چائنا کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. کیونکہ جب سے نیو ورلڈ آرڈر جو بش سینئر کے ٹائم سے انہوں نے ٹرم کوائن کی ہوئی ہے، اس کے 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ چائنا کو ہم نے کنٹین کرنا ہے. اور ان کی پوری کوشش کے باوجود چائنا کنٹین نہیں ہوا، چائنا ایک ابھی سپر پاور بن رہا ہے. اور ابھی ان کی آپس میں جو دشمنی تھی اتنے اشروں کی، ابھی وہ ٹھنڈی دشمنی جو ہے نا وہ گرم کی طرف بڑھ رہی ہے. اور ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ابھی خدشہ ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر، ساؤتھ چائنا سی کے اندر، انڈیا کے اوپر، یا کسی بھی جگہ پہ دونوں کی ایک ہیڈ آن ٹکر نہ ہو جائے اور ایک بڑی جنگ نہ ہو جائے چائنا اور امریکہ کی. کسی بھی صورت میں پاکستان کا رول کلیدی ہے. کیوں کلیدی ہے؟ کیونکہ پاکستان کو امریکہ سمجھتا ہے کہ اس نے روس کو توڑنے کے لیے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اور جس جگہ ابھی چائنا بیٹھا ہوا ہے پاکستان سے بڑا کوئی امپورٹنٹ کنٹری ہو نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ٹکر لے رہے ہیں امریکہ اور چائنا. الاسکا کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے جس کو کنوین کیا امریکہ نے. اس انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر جو چائنا کے فارن منسٹر تھے ان کو ہیومیلیٹ کیا ہے امریکہ نے، اور جو چینی ہے وہ اس ہیومیلیشن کو بھول نہیں رہے، کیونکہ ایک چند ماہ پہلے ہوئی ہے. چینی تو اپنی جو 100 سالہ سینچری آف ہیومیلیشن ہے اس کو نہیں بھولے، تو یہ چند مہینوں پہلے جو ہیومیلیشن کی امریکہ نے الاسکا میں بلا کے اس کو بھول جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل. اور اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جو کل وینڈی شرمن جو امریکہ کی وائس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، یہ چائنا جو آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ میں چائنا نے اپنا وہ بدلہ لے لیا ہے. جو چین کی ہزیمت کی گئی انہوں نے واپس وہی ہیومیلیشن امریکہ کی، اور امریکہ کو یہ بتا دیا کہ آپ ہمیں کنٹین کرنا چاہتے ہیں، آپ عالمی کوئی ٹھیکیدار ہیں. ناٹ ایٹ آل. چائنا نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے وینڈی شرمن کو کہ یو ایس رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر از لا آف دی جنگل ٹو کنٹین ادرس. یہ چائنیز وائس فارن منسٹر ٹیلز یو ایس این او ہے. گلوبل ٹائمز آف چائنا رپورٹ کرتا ہے کہ یہ جو چائنا کو یا دوسرے لوگوں کو کنٹین کرنے کا یہ جو معاملہ ہے، یہ رول آف جنگل ہے امریکہ کا. یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی ہیڈ آن آنے کے چکر میں ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے ادھر بھارت کی اہمیت امریکہ کے لیے چین کے یعنی پرسپیکٹیو میں، تو وہ چین کے لیے انہوں نے رکھا ہوا کہ ڈائریکٹ انڈیا کی انٹینگلمنٹ کرانی ہے. بھارت کی کتنی حیثیت ہے کہ یہ جو ان کا وزٹ تھا افغان آرمی چیف کا انڈیا کے اندر، جس کے لیے مختلف طرح کے انہوں نے آگے پروگرامز ترتیب دیے ہوئے تھے، کچھ 27 پروگرامز تھے، اور اتنا جو 300 کیڈٹس تھے انڈیا کے اندر، جو افغان کیڈٹس وہ اپنی تربیت مکمل کر رہے تھے، اور کتنا بڑا پروٹوکول دیا جانا تھا، کتنا بڑا پروپیگنڈا کرنا تھا. تو اس سے انڈیا کی اس خطے کے اندر اہمیت بڑھنی تھی، لیکن امریکہ نے روک دیا ایک سنگل ٹیلی فون کال کے اندر کہ نہیں بھائی، بی ان یور ساکس
India, this is not your duty. Your duty is just to entangle with China. آپ نے یہ نہیں کرنا. تو انڈیا کی تو یہ حیثیت ہے صرف. اور جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے, امریکہ خوب سمجھتا ہے کہ پاکستان جو بھی ادھر کردار ہے اس میں پاکستان کی اہمیت مسلمہ ہے. اور پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے تو چینیوں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں یہ تو ٹائم ٹیسٹڈ تعلقات ہیں, اس میں کوئی دراڑ ڈال نہیں سکتا, اور چینیوں کو بھی بخوبی پتہ ہے. ایسی صورت میں امریکہ بھی پاکستان کو اوفینڈ نہیں کر سکتا. یہ بات اگر کوئی کرے کہ ہم اگر چینیوں کے کیمپ میں جا رہے ہیں تو اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا اور اب امریکہ پاکستان کو بہت ٹف ٹائم دے گا, ناٹ ایٹ آل. صورت بدل چکی ہے, زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے, ساز بدلے گئے. معاملہ یہ ہے کہ ابھی وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی جو 9/11 کے ٹائم تھی یا افغان رشین وار کے ٹائم تھی. ابھی صورتحال مختلف ہو چکی. چائنا دنیا کی سپر پاور ہے اور یہ سینچری آف دا ایسٹ ہے, سینچری آف چائنا ہے, اور پاکستان چائنا کا نیچرل اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ کچھ عرصہ بعد ایک نیا آپ دیکھیں گے کہ ایک ملٹری الائنس ادھر وجود میں آئے گا کہ جیسے نیٹو تھا ملٹری الائنس جو 22 اپریل 1949 کو بنایا امریکہ نے, اسی طرح کا ملٹری الائنس چائنا بنائے گا اس ریجن کے اندر, اور پاکستان جو ہے وہ اس کا ساتھ انیویٹیبل پارٹنر ہوگا. اور اس میں یہ چیز بتائے گا چائنا کہ چائنا کے اوپر حملہ پاکستان پہ حملہ, پاکستان حملہ چائنا پہ حملہ, یعنی جوائنٹ جو ہے ایک ڈیفنس کی طرف بھی ہم جائیں گے. یہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ان میں ٹائم لگتا ہے. تو چائنا کے ساتھ تو پاکستان کی جو تعلق داری ہے وہ بالکل مسلمہ ہے. ابھی جہاں تک امریکہ کا معاملہ ہے تو پاکستان امریکہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ ابھی بھی سپر پاور ہے. امریکہ کے وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جیسے روس جو ایک دم اس کی وہ ڈس انٹیگریشن ہو گئی تھی. امریکہ ابھی بھی دنیا کی سپر پاور ہے. تو پاکستان اور امریکہ کی جو آپس میں تعلقات ہے اس میں پاکستان ایک کیا کہتے ہیں کہ مضبوط پوزیشن میں ہے. اور ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے آپ پوزیشن آف سٹرینتھ سے کھیلتے ہیں. جب پوزیشن آف سٹرینتھ میں ہوتے ہیں تو پھر ہی اگلا آپ کی بات سنتا ہے, آپ کی بات مانتا ہے. اور امریکہ پاکستان کی بات مان رہا ہے. دیکھیں ایک کوارڈ بنایا ہے امریکہ نے جس کے اندر امریکہ ہے, چائنا, امریکہ ہے, انڈیا ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, یہ 4 ملکوں کا کوارڈ ہے. دوسری طرف اس نے کوارڈ ادھر بھی بنا دیا ہے پاکستان کو راضی کرنے کے لیے اور تھوڑا سا چائنا کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. اس کوارڈ میں پاکستان ہے, امریکہ ہے, ازبکستان ہے, افغانستان ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ کوارڈ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے. جو بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوگی وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر ہوتی ہے یا کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے, ہر صورت میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. امریکہ پاکستان کو ناراض کسی صورت نہیں کر سکتا. ناراض کرنا تو ایک تھوڑی دور کی بات ہے. پاکستان کو وہ کسی بھی صورت کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اس کی ناراضگی مول لے کے تو چائنا کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ کسی اور دنیا کے ملک کی ہے نہیں. بھارت پاکستان کا چائنا کا ہمسایہ نہیں ہے, بھارت دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان 3 جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ افغانستان کو بھی لگتا ہے, یہ چائنا کو بھی لگتا ہے, اور ساتھ یہ ادھر سمندر بھی بیٹھا ہوا. اگر ڈیگو گارشیا کے اندر سے بھی انہوں نے انگیجمنٹ کرنی ہے چینیوں کے ساتھ یا ملاکا اسٹیٹ کو بھی بند کروانا, کوئی بھی معاملہ ہے تو پاکستان کی اہمیت مسلمہ ہے. اور پاکستان ایسی صورت میں یہ جو دونوں بڑی طاقتیں ہیں اس وقت اس پوزیشن میں, پاکستان کوئی ایسے پاناما نہیں ہے, سری لنکا نہیں ہے, کوئی ایسا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ وہ دونوں اس کو دبا لیں گے. چائنا تو بالکل نہیں دبا رہا. چائنا سمجھتا ہے کچھ پاکستان کی مجبوریاں. امریکہ دبانے کی کوشش بھی کرے تو دبا نہیں سکتا کیونکہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ بالکل کلیئر نو کر دیتا ہے تو امریکہ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے اس خطے میں. ایک دفعہ پاکستان نے نو کی ایبسولوٹلی ناٹ کر کے, اور اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا, پاکستان کو کیا کر دیا, کون سی سینکشنز لگا دی ہیں, کون سا ٹف ٹائم دیا. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ جو ابھی دورہ ہو رہا ہے پاکستان کے NSA اور DJI کا امریکہ کی طرف, اس سے پاکستان کے لیے خیر کی بات ہوگی. اسی طرح خیر کی بات ہوگی جس طرح شاہ محمود قریشی کا چائنا کا دورہ ہوا ہے. تو اس سے پاکستان کی جو انیویٹیبلٹی ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے, پاکستان میں اسٹرینتھ آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ بعد یہ پاکستان کے اندر اتنی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. سی پیک کے تحت یہ پاکستان ہیز بیکم دی کنٹری آف موٹر ویز. اتنا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے اور اتنا ریونیو انشاءاللہ اکٹھا ہوگا آفٹر سم ایئرز کہ یہ IMF ورلڈ بینک ان کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی. ان کے چنگل سے پاکستان نکل آئے گا, پھر پاکستان اور ایمرج ہوگا. اور
اس ایسی صورت میں جب چین بھی پاکستان کو بلا رہا ہے، امریکہ بھی بلا رہا ہے، تو پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے. اور یہ پہلے والا معاملہ نہیں ہے ناظرین کہ جب کیا کہتے ہیں کہ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی تو چین جو تھا رشینز کے ساتھ تھا اور پاکستان کی رشین کے ساتھ جو انٹینگلمنٹ تھی. اب رشیا بھی پاکستان کے اندر آ رہا ہے. کتنی اہمیت بڑھ رہی ہے. رشیا لاہور سے کراچی تک وہ پائپ لائن بشارہ کتنے پروجیکٹس وہ پاکستان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے. یعنی دنیا کی تینوں بڑی طاقتیں اس وقت چائنا، امریکہ، رشیا، وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھ رہی ہیں. اسپیشلی چائنا اور رشیا اور امریکہ کی مجبوری ہے ابھی پاکستان. تو ایسی صورت میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو ایک مسلمہ حقیقت ہے اور طاقت ہے یہ بالکل بہت نزدیک کھڑی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ تھنگز آر بٹوین کپ اینڈ لپس. تو انشاءاللہ پاکستان کا اچھا وقت بہت قریب ہے. تو ایسی صورت میں پاکستانیوں کو ایک اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور تب تک کسی بھی اندرونی اور بیرونی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.